لوگ بہادری سے، شکر گزاری سے، کانفیڈنس سے زندگی گزارتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شیطان بھی ایک نا یہ چیز کو پکڑ سکتا ہے کہ بس ان کو نا یہیں سے پریشان، ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیا جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے ناراض ہے. تو بڑی زبردست آپ نے بھائیوں نے بات کی کہ حسن ظن اللہ کے بارے میں یہ فرض ہے. سبحان اللہ. علی بھائی اللہ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ دا پوائنٹ از کہ آپ نے کہا نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا، فار ایگزامپل میرے سے کوئی گناہ ہو گیا تو ڈز اٹ مین کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں؟ نہیں. اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں ریمائنڈرز آئے، آپ کو باری باری اٹھایا گیا کہ اٹھ جائیں، نیند سے اٹھ جائیں. دیر از اللہ، آپ نے وہاں پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے. آپ نے سارے ریمائنڈرز کو ختم کیا، بند کیا، اور موت کے وقت تک آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہے. آپ کا خاتمہ اس بات پہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا. موت تک جب آپ کی کوشش یہ رہی ہے نا، اور آپ نے اللہ کے خلاف ایک بغاوت کی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ اللہ کو بھول گئے ہیں. اگر آپ سے اوکیجنلی گناہ ہو رہے ہیں اور پھر آپ یو کم بیک ٹو یور بیسکس، یو کم بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آئی تھنک اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے. بیوٹیفل بیوٹیفل، بہت زبردست آپ نے بات کی. میں ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے سسٹر کو ایڈوائز کر رہا تھا. انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اس بارے میں، انگزائٹی کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آپ نا جرنل لکھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جرنل تو کافی کاؤنسلرز بتاتے ہیں لکھنا، اٹس اے گڈ ہیبٹ ٹو کاؤنٹر انگزائٹی. میں نے کہا نہیں، بٹ یو ہیو ٹو سی کہ وٹ یو آر ایکچولی رائٹنگ ان دا جرنل. رینڈم چیزیں نہیں لکھنی چاہیے، وی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. تو میں نے انہیں سجیشن دی کہ دیکھیں آپ نا اپنی لائف کو انالائز کریں، لیٹ سے ٹین ایج سے شروع اور اب تک جتنی آپ کی عمر ہے، 35-36 سال جتنی بھی ہے، اور آپ نا تھوڑا غور کریں، تدبر کریں کہ آپ کو پیورلی اللہ کی ایک مدد، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ایسے انسٹنسز آپ کو نا اپنی لائف میں نظر آئیں گے کہ اللہ نے آپ کو بچایا ہے، نکالا ہے کسی چیز سے، کوئی سگنل بھیجا ہوا ہے، اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہے اللہ. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ثبوت دینے کی، لیکن سگنلز بھیج رہا ہے اپنی محبت کے. تو یو ہیو ٹو رائٹ دوز تھنگس ان دا جرنل، اینڈ وین یو آر ویری ڈاؤن تو ریڈ دیٹ. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا. اور پھر دلائل دیے اللہ نے، ٹھیک ہے. تو وہ دلائل آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے کہ کہاں پہ اللہ نے آپ کو اس مومنٹ پہ سنبھالا، کہاں پہ اس مومنٹ پہ سنبھالا. میں ایسے کرتا ہوں سبحان اللہ، میں بھی انسان ہوں، اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے انسٹنسز ہوتے ہوں کہ شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار میری لائف ختم ہے، ٹھیک ہے نا، آ جاتے ہیں ایسے تھاٹ، سب کو آ جاتے ہیں. تو اس مومنٹ پہ مجھے نا یہ میرا ڈاکومنٹ میں نے ایک بنایا، وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے کہ سبحان اللہ دیکھو اس مومنٹ پہ میں ڈاؤن تھا تو میرے رب نے مجھے یہ سگنلز بھیجے، اس طرح سے میری ٹیک کیئر کی، مجھے ٹاکسک لوگوں سے بچایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو نا لکھنا چاہیے. اٹس ویری پاورفل. وٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں آپ دیکھیں علی بھائی ابن القیم کا ایگزیکٹلی ایک کوٹ ہے اس طرح کا جس طرح کی آپ نے بات کی اور آپ نے سسٹر کو گائیڈ کیا. وہ کہتے ہیں ہیڈ اللہ لفٹڈ دا ویل آف ہز سلیو اینڈ شون ہم ہاؤ ہی ہینڈلز ہز افیئرز فار ہم اینڈ ہاؤ اللہ از مور کین فار ہز بینیفٹ، ہز ہارٹ وڈ ہیو میلٹڈ آؤٹ آف لو فار ہم. اور یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، آگے کہتے ہیں کہ ہز ہارٹ وڈ ہیو بین ٹورن ٹو پیسز آؤٹ آف تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Therefore, if the pains of this world tire you, do not grieve, for it may be that Allah wishes to hear your voice by the way of dua. So pour out your desires into prostrations and forget about it, and know that verily Allah does not forget it. سبحان اللہ سبحان اللہ، امیزنگ. لیکن یہ تو اللہ کے رب ہونے کی، یہ اللہ کے رب ہونے کا سب سے بڑا مظہر ہے نا. اللہ نے آزمائش کرنی ہے اور اس کو آپ ڈسپلنری لو کہہ لیں، یا جس طرح وہ قرآن مجید کی ایک آیت اس کی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے سورہ بقرہ میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں بہت محبت ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہت بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. تو یہ لیپ آف فیتھ کبھی کبھی جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے آپ اپنے ٹین ایج میں جا کے اپنے آپ کو کیا ایڈوائز کریں گے، میں ایڈوائز تو کر دوں گا لیکن مجھے پتہ ہے وہ تب سمجھ نہیں آتی، وہ بات اب سمجھ میں آتی، تو اس لیے یہ چیز انٹرنلائز کر لینی چاہیے ہمیں. اشفاق احمد صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مدت گزرنے کے بعد تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو تم چاہتے تھے نا، اگر اللہ وہ تمہیں دے دیتا تو تم ڈوب جاتے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. جس طرح لسان بہن کا اللہ تعالیٰ نوز. یہ میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بھائی میرے پاس آئے، کہتے کہ مجھے کو پسند تھا اسے 10 سال پہلے، اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مطلب وہاں پہ معاملہ بنانے کی.
تو اب 10 سال بعد جا کے مجھے سمجھ آئی ہے, پتہ نہیں سمجھ انہیں کیسے آئی, میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی, کہتے ہیں مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بعد میں جا کے انسان, اور کئی پردے جیسے آپ نے کہا نا وہ تو کھلیں گے قیامت والے دن, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھ یہاں پہ میری مدد کیسے آئی, ایکچولی یو ور لوکنگ فار سائنس فرام می اینڈ سائنس کیم, بٹ شاید ہم دیکھ نہیں پاتے, ہم نا آسانی کو بھی انٹرپریٹ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ آسانی ہے, بس یہی آنی چاہیے, حالانکہ کتنی زیادہ دیر از سو مچ آن دی ادر سائڈ آف دا ونڈو. اللہ, میں آپ کو بتاؤں بھائیوں, میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے پرسن جو ہر طرف سے ڈاؤن ہے, یعنی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں سے اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے, کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہیں اور سے کمپنسیٹ کیا, دولت بہت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, عزت بہت دی ہوئی ہے. کئی لوگ ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے تو اولاد سے بہت کمپنسیٹ کیا ہوا ہے, رائٹ. کئی لوگ ہیں انہیں صحت بڑی اچھی دی ہوئی ہے, ان کو سپورٹ سسٹم بہت اچھا دیا ہوا ہے, ان کو ریلیٹیوز بہت اچھے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرام ایوری ویئر, ابھی بلکہ ایک اور بھائی, ان کو دعا بھی کیجیے گا, OCD کی شکایت کی انہوں نے, تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اتنی نعمتیں, میں نے خود انہیں نعمتیں گنائی ان کی لائف میں, کہ آپ خود بتائیں کہ بچپن سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کیسے چلیں آپ کے ساتھ. انہوں نے خود بتایا, کہتے سبحان اللہ, میں جب آیا یہاں پہ پڑھنے دوسرے ملک میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے میری خالہ کے گھر میں رہا, بہت اچھا ٹریٹ کیا انہوں نے, بہت میرا خیال رکھا. پھر میرے پیرنٹس نے آج تک کوئی کمی نہیں ایسی جو میری پوری نہ کی ہو, مجھے پیسے دیے, بہت اچھا میں پڑھ گیا, میری نوکری ہے ماشاءاللہ, بچے ہیں, یہ وہ. تو میں نے کہا اس کے بدلے اگر تھوڑا سا ٹیسٹ اللہ لے رہا ہے OCD کے تھرو آپ کا, تو کیا ہے, واٹس رانگ ود اٹ. اور وہ حبشی خاتون دیکھیں نا, کیا اس کا توکل تھا, کیا لیول تھا. اللہ کے نبی نے جب کہا کیا نہ تمہیں میں بتاؤں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے, جو رکیا نہیں جس نے پھر کروایا, لیکن اس نے کہا بس آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا میں برہنہ نہ ہوں. تو دیکھیں نا اس سے کیا سبق ملتا ہے, ایکسیپٹنس. اگر اتنا کچھ دیا اور تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو ایکسیپٹ اٹ, سبحان اللہ. تو بہرحال دس از دی لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں آج صبح نے ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اٹس بین اراؤنڈ 10 years کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی تھوڑی سمجھ دی, اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ کہ میں دین میں اور آگے جاؤں اور اللہ کے قریب ہوں. میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کتنے حکیم ہیں, اللہ تعالیٰ کتنے حکمت والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے. کچھ ہماری پرابلم تھی جس کا مجھے نہیں پتا تھا, اور وہ مجھے تقریباً 27-28 سال بعد اب آ کے پتہ چلی کہ دیر واز دیٹ پرابلم ایگزسٹنگ. اور میں آج سوچ رہا تھا اگر وہ پرابلم مجھے دین پہ آنے سے پہلے پتہ چلتی نا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیپٹ دیٹ سیکرٹ اوے فرام می, اور اب میرے لیے اس کو ہینڈل کرنا مسئلہ نہیں تھا. آئی واز ویری ہیپی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں. جو دیکھیں قرآن از دی ڈائریکٹ میسج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ایک ایسی آیا جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے, اور جس میں نا آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا نا, اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 years اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے, اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو, محبت کی ہوئی ہے, دل لگایا ہوا ہے, میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو, میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے, بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا, یہ رزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں. کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, آئی ول کریٹ ویز.